دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے فرعون کی دعا کو کیوں قبول فرمایا؟ ہوا کچھ یوں کہ فرعون کے زمانے میں ایک دفعہ دریائے نیل میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کی کھیتیاں پانی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھیں۔ لوگوں کا ایک گروہ فرعون کے پاس آیا اور کہا، تو ہمارا خدا بنا بیٹھا ہے، نیل میں پانی کی شدید قلت ہے، نیل کا پانی بڑھاؤ۔ فرعون نے کہا، اس کا پانی اس لیے کم ہو گیا ہے کیونکہ میں تم لوگوں سے ناراض ہوں۔ یہ سن کر زمینداروں کا گروہ چلا گیا۔ چند دنوں بعد زمینداروں کا گروہ فرعون کے پاس دوبارہ آیا اور پانی کی کمی کی شکایت کی۔ اس مرتبہ بھی فرعون نے وہی جواب دیا۔ چند دنوں بعد وہ گروہ تیسری بار فرعون کے پاس آیا اور پانی کے جاری ہونے کی درخواست کی۔ فرعون نے پھر وہی جواب دیا، میں تم لوگوں سے ناراض ہوں۔ ایک سا جواب 3 مرتبہ سن کر اس گروہ نے فرعون سے کہا کہ پانی کی قلت سے ہمارے حیوانات مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اگر تو نے دریا کو جاری نہ کیا تو ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور معبود کا انتخاب کر لیں گے۔ دوستو، ان کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی اور فرعون نے کہا کہ آپ بیابان میں جمع ہو جائیں، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ سب لوگ بیابان میں جمع ہو گئے۔ فرعون بھی کچھ دیر بعد وہاں آ گیا۔ فرعون ان لوگوں سے دور ہٹ کر ایک جگہ پر گیا جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ پھر اس نے خاک اٹھا کر اپنے منہ پر ماری اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور کہا، خدایا، جس طرح ایک حقیر ذلیل بندہ اپنے مالک کے پاس آتا ہے، اسی طرح میں بھی تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ خدایا، اپنے کرم سے نیل کو جاری فرما۔ بعد ازاں فرعون ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا، تم مطمئن ہو کر چلے جاؤ، نیل کو میں نے جاری کر دیا ہے اور اب وہ اپنی پوری آب و تاب سے بہے گا۔ نیل پانی سے بھر گیا اور پوری روانی سے بہنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور فرمایا، بادشاہ فرعون، میں بھی ایک علاقے کا سردار ہوں، میرے بہت سے غلام ہیں۔ ان غلاموں میں سے میں نے ایک غلام کو ممتاز کیا اور باقی غلاموں کو اس کی دسترس میں دے دیا اور اپنے مال و دولت کی چابیاں بھی اس غلام کے حوالے کر دیں، لیکن میرا وہ غلام سرکشی پہ اتر آیا، اب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور میرے دوستوں سے دشمنی اور دشمنوں سے دوستی کرنے لگا ہے۔ بتاؤ، اس غلام کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ وہ غلام بے حد نالائق اور نمک حرام ہے، اگر ایسا شخص میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے نیل میں ڈبا دیتا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، لیکن بادشاہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے جو سزا مقرر کی ہے اسے تحریری طور پر لکھ دے، اس پر مہر لگا دے۔ فرعون نے لکھ کر کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ نمک حرام اور نالائق غلام کو دریائے نیل میں ڈبا دینا چاہیے اور اس پر کسی طرح کا رحم نہ کیا جائے۔ پھر اس تحریر پر فرعون نے مہر لگا دی۔ جبرائیل علیہ السلام وہ تحریر لے کر چلے گئے۔ جب فرعون دریائے نیل میں اپنے لشکر سمیت غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، اے اللہ، مجھے یہ سزا کیوں دی گئی؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تحریر اس کے سامنے کر دی اور فرمایا، تیرے لیے یہ سزا اللہ نے مقرر نہیں کی، تو نے خود اپنے لیے یہ سزا تجویز کی تھی، اور یہ رہی تیری تحریر، تو نے خود لکھا تھا کہ نمک حرام غلام کو نیل میں غرق ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون پر جو عذاب نازل ہوا وہ خود اس کے کہنے پر نازل ہوا تھا۔ دوستوں، اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔